میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایشو بنا ہوا ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم نے ابھی یہ اندیا دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ جوائن نہیں کریں گے۔ ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسری طرف بلوچستان میں جو قدرتی آفات ہیں، آج گوادر کو کلیمٹی سٹرکن ایریا یعنی کہ آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، باقی بلوچستان کو بھی حساس علاقہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کی ہی ایک سیاسی وہاں پہ موسم میں بہت گڑبڑ ہوئی بھی ہے۔ لیکن وہ خالی بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، وہ ریلیٹڈ ہے۔ تین معاملات جڑے ہوئے ہیں آپس میں، گورنر سندھ کی اپوائنٹمنٹ، چیئرمین سینٹ کی اپوائنٹمنٹ اور سی ایم بلوچستان کی۔ کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ ڈار صاحب کا ایشو، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ملک کا ہے وہ معیشت کا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک یہ اناؤنس نہیں کر سکی کہ جی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا پروگرام فہد نے پوچھا یہی سوال احسن اقبال صاحب سے، تو انہوں نے بھی سائڈ سٹیپ کیا اس جواب کو اور کہا کہ نہیں دیکھیں ابھی فیصلہ ہونا ہے مگر ایسا ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا ٹیکنوکریٹ آئے گا، تو انہوں نے کہا نہیں جی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیشین ہونا چاہیے۔ احسن اقبال صاحب کا خود بھی ایک رننگ میں ہے، وہ بھی ایک لائکلی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک 3-4 لوگ ہیں جن کے اوپر کنسیڈریشن ہو رہی ہے، جس میں سے 2 بینکرز ہیں۔ ایک کا تو میں نے آپ کو نام بتایا بھی تھا، اورنگزیب صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں حبیب بینک کے، ایک سلمان احمد ہیں جو MIT ہارورڈ گریجویٹ ہیں، ان کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے، وہ میکنزی پاکستان کو ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگین بینکر ہیں جو جرمنی میں رہے ہیں شاید ڈوائچے کے ساتھ، ان کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور ایک نام اور ہے وچ آئی ڈونٹ نو، لیکن 4 کا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل ایشو جو انٹرسٹنگ خبر ہے جو کل بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی آج کر دیتا ہوں کہ 2 چیزیں تو طے ہو گئی ہیں ابھی تک ایز وی اسپیک۔ ایک تو یہ کہ چیئرمین سینٹ کا پہلے ہم سن رہے تھے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو وہاں لے جایا جائے، وہ PPP نہیں چھوڑ رہی، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ انٹرسٹنگلی ان کو جو نیشنل اسمبلی کی اسپیکرشپ انہوں نے پہلے چھوڑی تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایاز صادق صاحب اب اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، تو وہ بھی میری اطلاع کے مطابق ایک کمپرومائز نام تھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ رضامندی ظاہر کی تھی کہ اگر ایاز صادق صاحب اسپیکر بنتے ہیں تو پھر ہم اسپیکر کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان سے PMLN والوں نے یہ کہا تھا، آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، تو ہمیں اسپیکر چاہیے۔ اس پہ پھر ایاز صادق کا نام جو پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹیبل تھا، وہ پھر ایاز صادق کا نام فائنل ہوا۔ تو یہ تو ہے اس کی تاریخ۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو اب لائکلی بن رہی ہے چیز، اب ان کے فارن منسٹر کے عہدے کا بڑا سیریس اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے، اور چانسز ہے کہ شاید وہی آپ کے آئندہ وزیر خارجہ بن جائیں۔ اس دلیل کے حق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سعودی عربیہ اور UAE میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کیونکہ سعودی عربیہ اور UAE ہماری معاشی جو ایکویژن ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں ان کی انویسٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں بلینز کی ایکسپیکٹڈ ہیں، پھر ویسے بھی کافی معاملات میں چیزیں چلتی ہیں، تو وہ اس کو اس سٹرینتھ پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈار صاحب کی سٹرینتھ ہے۔ اگرچہ فارن آفس اور راولپنڈی کین نہیں ہے، IMF بالکل کین نہیں ہے ڈار صاحب کے فائنانس منسٹر ہونے پہ، شہباز صاحب کین نہیں ہے، اور یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، ایون ہاؤس آف شریف بڑا کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ سو لگ اب یہ رہا ہے کہ آئندہ جو وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں۔ ان کو کامرس، ریونیو، 2-3 چیزیں آفر دی گئیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن انہوں نے تمام سے معذرت کر لی۔ وہ ابھی بھی جو ٹاپ لوگ ہیں اس ڈیسیژن میکنگ میں، ان میں سے 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا اصرار یہی ہے کہ ابھی تک ڈار صاحب نے اپنے آپ کو ریس سے نہیں نکالا، لیکن یہ آلموسٹ ایک سیٹل معاملہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ بڑی آبویس چوائس تھی، اگر انہوں نے بننا ہوتا تو اب تک بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کرتا۔ اور آج ہم یہ 3-4 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے، اور بھی میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنی ہے، خاص طور پہ یہ جو گورنر سندھ اور CM بلوچستان اور چیئرمین سینٹ، یہ معاملہ کیوں آپس میں جڑا ہوا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایشو بنا ہوا ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم نے ابھی یہ اندیا دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ جوائن نہیں کریں گے۔ ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسری طرف بلوچستان میں جو قدرتی آفات ہیں، آج گوادر کو کلیمٹی سٹرکن ایریا یعنی کہ آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، باقی بلوچستان کو بھی حساس علاقہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کی ہی ایک سیاسی وہاں پہ موسم میں بہت گڑبڑ ہوئی بھی ہے۔
لیکن وہ خالی بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، وہ ریلیٹڈ ہے. 3 معاملات جڑے ہوئے ہیں آپس میں، گورنر سندھ کی اپوائنٹمنٹ، چیئرمین سینٹ کی اپوائنٹمنٹ اور سی ایم بلوچستان کی. کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. ڈار صاحب کا ایشو، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ملک کا ہے وہ معیشت کا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک یہ اناؤنس نہیں کر سکی کہ جی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا پروگرام فہد نے پوچھا یہی سوال ایس این اقبال صاحب سے، تو انہوں نے بھی سائڈ سٹیپ کیا اس جواب کو اور کہا کہ نہیں دیکھیں ابھی فیصلہ ہونا ہے مگر ایسا ہونا چاہیے. ان سے پوچھا گیا ٹیکنوکریٹ آئے گا، تو انہوں نے کہا نہیں جی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیشین ہونا چاہیے. ایس این اقبال صاحب کا خود بھی ایک رننگ میں ہے، وہ بھی ایک لائکلی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک 3-4 لوگ ہیں جن کے اوپر کنسیڈریشن ہو رہی ہے، جس میں سے 2 بینکرز ہیں. ایک کا تو میں نے آپ کو نام بتایا بھی تھا، اورنگزیب صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں حبیب بینک کے. ایک سلمان احمد ہیں جو MIT ہارورڈ گریجویٹ ہیں، ان کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے، وہ میکنزی پاکستان کو ہیڈ کرتے رہے. اس کے علاوہ ایک نام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگین بینکر ہیں جو جرمنی میں رہے ہیں شاید ڈوائچے کے ساتھ، ان کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. اور ایک نام اور ہے وچ آئی ڈونٹ نو، لیکن 4 کا ہمیں بتایا جا رہا ہے. لیکن اصل ایشو جو انٹرسٹنگ خبر ہے جو کل بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی آج کر دیتا ہوں کہ 2 چیزیں تو طے ہو گئی ہیں ابھی تک ایز وی اسپیک. ایک تو یہ کہ چیئرمین سینٹ کا پہلے ہم سن رہے تھے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو وہاں لے جایا جائے، وہ PPP نہیں چھوڑ رہی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم نہیں کریں گے. بلکہ انٹرسٹنگلی ان کو جو نیشنل اسمبلی کی اسپیکرشپ انہوں نے پہلے چھوڑی تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ایاز صادق صاحب اب اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، تو وہ بھی میری اطلاع کے مطابق ایک کمپرومائز نام تھا کہ پیپلز پارٹی نے یہ رضامندی ظاہر کی تھی کہ اگر ایاز صادق صاحب اسپیکر بنتے ہیں تو پھر ہم اسپیکر کی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ان سے PMLN والوں نے یہ کہا تھا، آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، تو ہمیں اسپیکر چاہیے. اس پہ پھر ایاز صادق کا نام جو پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹیبل تھا، وہ پھر ایاز صادق کا نام فائنل ہوا. تو یہ تو ہے اس کی تاریخ. اسحاق ڈار صاحب کی جو اب لائکلی بن رہی ہے چیز، اب ان کے فارن منسٹر کے عہدے کا بڑا سیریس اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے، اور چانسز ہے کہ شاید وہی آپ کے آئندہ وزیر خارجہ بن جائیں. اس دلیل کے حق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سعودی عربیہ اور UAE میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کیونکہ سعودی عربیہ اور UAE ہماری معاشی جو ایکویژن ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں ان کی انویسٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں بلینز کی ایکسپیکٹڈ ہیں، پھر ویسے بھی کافی معاملات میں چیزیں چلتی ہیں، تو وہ اس کو اس سٹرینتھ پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈار صاحب کی سٹرینتھ ہے. اگرچہ فارن آفس اور راولپنڈی کین نہیں ہے، IMF بالکل کین نہیں ہے ڈار صاحب کے فائنانس منسٹر ہونے پہ، شہباز صاحب کین نہیں ہے، اور یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، ایون ہاؤس آف شریف بڑا کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے. سو لگ اب یہ رہا ہے کہ آئندہ جو وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہو سکتے ہیں. ان کو کامرس، ریونیو 2-3 چیزیں آفر دی گئیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن انہوں نے تمام سے معذرت کر لی. وہ ابھی بھی جو ٹاپ لوگ ہیں اس ڈیسیژن میکنگ میں، ان میں سے 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا اصرار یہی ہے کہ ابھی تک ڈار صاحب نے اپنے آپ کو ریس سے نہیں نکالا، لیکن یہ آلموسٹ ایک سیٹل معاملہ ہو گیا ہے. ورنہ یہ بڑی آبویس چوائس تھی، اگر انہوں نے بننا ہوتا تو اب تک بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کرتا. اور آج ہم یہ 3-4 چیزوں پہ ڈسکس کریں گے، اور بھی میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنی ہے، خاص طور پہ یہ جو گورنر سندھ اور CM بلوچستان اور چیئرمین سینٹ، یہ معاملہ کیوں آپس میں جڑا ہوا ہے.